اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج دو باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ آج استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کا جو آج ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس پہ کہ یہ اتحاد جو ہے یہ اتنے بڑے کیوں اور کس کے خلاف بننے جا رہے ہیں، اور دوسرا کراچی میں ایک چلان پیش ہوا ہے جس میں آرمی، پولیس، رینجرز اور اس کے علاوہ انلینڈ ریونیو، کسٹمز اور بے شمار دوسری جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو ہے وہ افسران ملوث ہیں، آدر سروس اور کوئی بھاگ گئے ہیں، تو ان کا ایک چلان پیش ہوا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آخر والی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر کوئی اسمگلنگ میں ملوث تمام ادارے جو سرکاری ہیں، اس میں رینجرز ہو، آرمی ہو، یا جو ہمارے پولیس والے ہیں، انلینڈ ریونیو، کسٹم، یہ کوئی بڑی خبر ہے ہی نہیں ہے، چونکہ انہی کی سہولت کاری کی وجہ سے، ہمارے ان اداروں کی سہولت کاری کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے اسمگلنگ کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ پوری مارکیٹ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، ہر مارکیٹ جو ہے ایک گاؤں سے لے کے کراچی شہر، لاہور، اسلام آباد تک جو ہے اسمگلڈ گڈ سے بھری ہوئی ہے، خواہ وہ ٹائر ہوں، خواہ وہ ہوں آپ کے اسپیئر پارٹس ہوں، الیکٹرانک چیزیں ہوں۔ تو یہ مجھے ان لوگوں سے، جو لوگ جن کا چلان پیش ہوا ہے، اصل میں جو ہے اس لیے ان سے ہمدردی ہے کہ اس طرح کے لاکھوں لوگ جو دوسرے، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، پتہ نہیں کس چکر میں وہ پکڑے گئے۔ بہرحال تو ہم اوریجنل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بڑا اتحاد جو آلموسٹ بن چکا ہے، اس کے کوئی خد و خال ایسے ہیں کہ نون لیگ اس کو لیڈ کر رہی ہے، جے یو آئی فضل الرحمان گروپ، اس میں کاف لیگ ہے، اس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں باب پارٹی بلوچستان کی ہے، اس میں جو ہمارے پرویز خٹک صاحب بھی موسٹ پرابیبلی وہ بھی ہوں گے، اور کچھ اور بھی الیکٹیبلس بہت، مطلب پوری جو کریم ہے سوائے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، تو وہ جو ہے ایک بڑا الائنس بن رہا ہے۔ اچھا، یہ اتنی بڑی لیگ، جو لیگز ہیں اور یہ اتنے گروپس ہیں، یہ اتنا بڑا الائنس کس کے خلاف بن رہا ہے؟ جماعت اسلامی کے خلاف نہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی نہیں، اور 2/3 اکثریت کے لیے بن رہا ہے، یا پی ٹی آئی کے خلاف، یا عمران خان کی پاپولیرٹی کے خلاف۔ تو اب جو لگ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی، یا انفورسین جو کوئی چیزیں لگ رہی ہیں کہ کہیں الیکشن ڈے میں کوئی ایسا نہ ہو جائے جیسے اس پاکستان میں ہوا تھا، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ادروائز جو ہے دوسری اینڈ پہ جو بات ہے کہ یہ تقریباً بغیر الیکشن کے ڈیسائیڈڈ لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جن لوگوں نے جو میٹر کرتے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اگر اگلی وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہوں گے۔ اس میں جتنی تیزی کے ساتھ بنائے گئے تھے کیسز نواز شریف صاحب کے ساتھ، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہی لوگ جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ جو انہیں بری کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو ان کے خلاف کیس جو ہے وہ غلط بنائے گئے تھے، اور اگر غلط نہیں بنائے گئے تھے تو پھر انہیں چھوڑا غلط جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آصف زرداری صاحب کے خلاف بھی جتنے کیس بنے تھے وہ بھی بری ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک جو روش ہے، اگر آصف زرداری صاحب کے خلاف کیس اگر جو ہے وہ غلط بنے تھے، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اگر غلط بنے تھے، تو اس وقت جو دڑا دڑ کیس بن رہے ہیں عمران خان کے خلاف ساری، وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی میرٹ پہ نہیں بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک وکٹمائزیشن میں ان کا فیکٹر زیادہ ہے۔ کچھ ہر گورنمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، کرپشن کے ہوئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں کچھ زیادہ ہوئی ہوں گی۔ لیکن جس طریقے سے عمران خان، شاہ محمود قریشی اور ان لوگوں کو پرویز الہی کو جس طریقے سے 75 سال کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ روش یہاں ختم ہونی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک دن آپ کو، جیسے ابھی ایک آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ کوئی 40 سال کے بعد جو ہے 42-43 سال کے بعد کہا ہے کہ ہم بھٹو کیس کو ری اوپن کریں گے۔ تو یہ جتنے بھی کیسز ہیں، یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ہوتے ہیں، تو یہ تاریخ میں ان کو بڑے برے طریقے سے جو ہے پھر ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، تاریخ کورٹ مارشل کرتی ہے۔ ان میں خواہ وہ
ایوب خان کے کیسز ہوں، ضیاء الحق کے کیسز ہوں، اس کے علاوہ مشرف کے کیسز ہوں، یا جو یہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز تھے، تو ان کو جو ہے اب دیکھا یہ جانا چاہیے کہ جو بھی میرٹ پہ چیز ہے چلے ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اس میں غلطیاں ظاہر ہے کہ پارٹی کی بھی ہیں، کچھ گال گلوچ اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جو اممیچورڈ اور امپراپر وے میں اور انڈیسنٹ مینر میں جو ہے پی ٹی آئی والے کر گئے، لیکن اس میں کوئی کسی نے پاکستان نہیں توڑا ہے۔ پاکستان توڑنے والے جو ہے وہ دن دن آتے پھرتے رہے، انہوں نے پروموشن لیے، گارڈ آف آنر انہیں پیش کیے گئے، مربع تمغے 71، جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے انہوں نے 71 کی جنگ کے جو ہے وہ سب پوری فوج کو جو ہے وہ تمغے ملے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ فیس ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا، لیکن ہماری سیاست اتنی پولرائزیشن اس میں ہو گئی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایک دم جو ہے حالات ٹھیک ہوں گے، چونکہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے خلاف جن لوگوں نے یہ کیس بنائے تھے، میں حکومت میں نہیں آنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، دودھ کو علیحدہ اور پانی کو علیحدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ 2014 15 16 17 میں ان کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض امین کے نام آتے ہیں اور بھی ان کے جو ساتھیوں کے نام آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ان کے ذہن سے ابھی تک گئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور ان کو دیکھ کے ابھی لگ یہ رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ ابھی پاپولیرٹی میں ان کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کسی بلے کا نشان ملے یا نہ ملے، ہر دو صورتوں میں جو ہے معاملات جو ہیں وہ غمگیر ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ بھی ایڈجسٹمنٹ انہیں کرنی پڑ رہی ہے جہاں پہ ان کے اپنے تگڑے امیدوار موجود ہیں۔ تو یہ تو کوئی صورتحال تھی جناب ہماری سیاسی۔ تو اس آج کل چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں سینہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے، ایک دو پروگرام میں جو ہے ایک دو پروگرام چھوڑ کے جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور یہ بات اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری میں نے دیکھے ہیں، جو ضیاء الحق کے زمانے میں جو ظلم کی داستان، مشرف جو ہے وہ کرپشن کے لیے آئے تھے، اور کرپشن جتنی ان کے زمانے میں ہوئی اور جتنی ان کے زمانے میں سوسائٹیز بنی، جتنی ان کے زمانے میں جو ہے قبرستان بھی الاٹ ہوئے سیاسی لیڈروں کو، تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور باجوہ صاحب بھی جو ہے بہت سارا کچھ کر کے گئے ہوئے ہیں، فیض امین صاحب بھی۔ اور اب جو صورتحال لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ نواز شریف صاحب کا بہت جلدی سٹینڈ آف ہو جائے۔ عمران خان 3.5 سال نکال گئے تھے، ان کا ہو سکتا ہے پہلے 6 مہینے میں ہی ہو جائے، تو ایک یہ اپریہنشن ہے، اللہ کرے کہ یہ جھوٹ ہو۔ لیکن جتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہیں، تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔